الرحمن قرآن کریم میں جا بجا رب العالمین جل جلالہ نے کفار کا انداز بیان ذکر کیا کہ انہوں نے جب بھی اپنے لیے انتخاب کیا تو لڑکوں کا کیا، اور رب العالمین جل جلالہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں مانتے تھے۔ تو کریم رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا، یہ کیسا تمہارا فیصلہ ہے کہ اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو اور رب العالمین جل جلالہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہو۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹے کہیں تو اللہ کے لیے جائز ہے، مطلب یہ ہے کہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے نہ تو بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، وہ اولاد سے پاک ہے، اور تمام بقیہ بھی جو چیزیں ایک انسان کے اندر ہوتی ہیں اس سے منزہ اور بالاتر ہے۔ اب فرشتوں کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ نوری مخلوق ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جب چاہیں جو شکل چاہیں اس میں آ سکتے ہیں، انسان کی شکل میں آنا چاہیں یا انسان کے ما سوا کسی بھی مخلوق کی شکل میں چاہیں وہ اپنی شکل بدل کر آ سکتے ہیں، اور ان کے لیے مختلف شکلوں میں آنا اس طرح آسان ہے جس طرح کہ ہمارا لباس چینج کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ جہاں تک بات ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد فرشتوں کی، تو فرشتے بھی معصوم ہیں، یعنی کہ ان سے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ نہیں ہوتے، نہ تو جان بوجھ کر یہ خطا کرتے ہیں اور نہ ہی انجانے ان سے کوئی خطا ہوتی ہے، بلکہ قرآن پاک میں رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا تُؤْمَرُونَ، جو بھی رب العالمین جل جلالہ انہیں حکم عطا فرماتا ہے عین اللہ کے حکم کے مطابق یہ عمل کرتے ہیں، اس کے سوا یہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اب بعض لوگوں کا یہ قول اور اقوال ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی فرشتہ کوئی نہیں ہوتا، یعنی وجود فرشتے کا بھی انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں فرشتہ تو ایک طاقت کا نام ہے یا ایک نیکی کرنے کا نام فرشتہ ہے۔ تو فرمایا اس طرح نہیں، بلکہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جا بجا فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور فرشتے بھی لا تعداد ہیں اور ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے۔ کوئی فرشتہ روح نکالنے کے لیے ہے تو کوئی تقدیر لکھنے کے لیے ہے، کوئی سور پھونکنے کے لیے ہے تو کوئی پانی برسانے کے لیے ہے، اور اسی طرح کرامن کاتبین ہیں۔ یہ سارے فرشتوں کے مختلف اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ذمہ داریاں سونپی ہیں، لہذا فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آ گیا۔ تو جس نے فرشتے کا انکار کیا گویا کہ قرآن کے ان حصوں کا انکار کیا، تو اس لیے فرشتوں کے وجود کو تسلیم کرنا ضروری نہیں، بہت ضروری ہے۔ اب نہ تو فرشتے مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، اور اسی طرح فرشتوں کو بعض لوگوں نے قدیم مانا، یہ بھی کفر ہے۔ فرشتے قدیم نہیں ہیں، قدیم ذات فقط اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ہے، لہذا فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا فرشتوں کو نیکی کی قوت کہنا، یہ وہ معنی ہے کہ جو امت نے نہیں لیے، یہ ایک نیا فتنہ ہے، لہذا اس طرح یہ دونوں باتیں جو تسلیم کرتے ہیں وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ اپنے نوری فرشتوں کے حوالے سے جو عقائد و نظریات ملتے ہیں اسلامی، رب العالمین انہیں سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، اور رب العالمین فرشتوں کو اپنی مخلوق تسلیم کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔